تمام مفسرین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانا ہے، لیکن یہ وہابی ملاؤں نے اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی اور یہ امتیاز پالمبی، ان جیسے ناہنجار مولویوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی اور حضور کے لیے علم غیب کی نفی کر دی، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی انبیاء یا کسی ولی کے لیے علم غیب عطائی بھی نہیں مانتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، جو شرعی اصطلاح میں علم غیب ہے، عطائی طور پر غیر اللہ کے لیے ہم نہیں مانتے، چاہے وہ نبی ہوں یا رسول ہوں۔ امام جریر طبری تفسیر طبری میں کیا فرماتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کے تحت آپ کیا فرماتے ہیں، غیب کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں، فرماتے ہیں اما الغیب فما غاب عن العباد، غیب وہ ہے کہ جو بندوں سے غائب ہو، جیسے کہ من امر الجنت والنار، جیسے کہ جنت اور نار۔ اسی طریقے سے امام ابن کثیر اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر کثیر کے اندر فرماتے ہیں اما الغیب فما غاب عن العباد من امر الجنت والنار وما ذکر فی القرآن۔ امام ابن کثیر بھی فرماتے کہ غیب وہ ہے کہ جو بندوں سے غائب ہو، جیسے کہ جنت، نار، وما ذکر فی القرآن، اور جو بھی قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ بھی غیب ہے۔ یہ دو دلیلیں ہو گئی۔ دلیل نمبر 3، امام قرطبی غیب کی تعریف کرتے ہیں الغیب فی کلام العرب، کہ غیب کلام عرب میں کل ما غاب عنک، ہر وہ چیز ہے جو تم سے غائب ہوں۔ یہ امام قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر فرماتے ہیں۔ اور علامہ ماوردی تفسیر ماوردی کے اندر فرماتے ہیں فی الغیب ثلاثۃ تعویلات، کہ غیب کے اندر علماء نے، مفسرین نے، ائمہ نے 3 تعویلیں کی ہیں۔ نمبر 1 احدها ما جاء من عند اللہ، کہ غیب وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے۔ والثانی، اور دوسرا قول یہ ہے القرآن، یعنی قرآن بھی غیب ہے۔ اور تیسرا قول فرماتے ہیں الایمان بالجنت والنار والبعث والنشور، اور جنت، نار اور بعث اور نشور پر ایمان لانا، یہ بھی کیا ہے؟ غیب ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، تفسیر ماوردی کے اندر فرماتی ہے۔ اس کے علاوہ امام بغوی تفسیر بغوی کے اندر فرماتے ہیں الغیب ما کان مغین عن العیون، ہر وہ چیز غیب کی جو تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہو، تمہاری آنکھ اس کو نہ دیکھ سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ علامہ صدیق حسن خان اپنی تفسیر فتح البیان کے اندر فرماتے ہیں والغیب فی کلام العرب کل ما غاب عنک، یہ بھی وہی تعریف کر رہے ہیں جو امام شوکانی نے کی ہے، کہ غیب ہر وہ چیز ہے کہ جو بندوں سے غائب ہو۔ اسی طریقے سے امام شوکانی نے بھی اپنی تفسیر فتح القدیر کے اندر یہی غیب کی تعریف کی ہے کہ والغیب فی کلام العرب کل ما غاب عنک۔ اسی طریقے سے علامہ ابن جوزی دلیل نمبر 8، علامہ ابن جوزی غیب کی تعریف کرتے ہیں کہ الغیب فسمی کل مستتر غیبا، کہ ہر چھپی ہوئی چیز کے لیے غیب کہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ ابن جوزی تفسیر ابن جوزی کے اندر۔ اس کے علاوہ دلیل نمبر 9، علامہ سمعانی تفسیر سمعانی کے اندر فرماتے ہیں الغیب کل ما غاب عن بصرک، ہر وہ چیز غائب ہے جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو، تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہو، جیسے کہ وذالک الملائکہ، ملائکہ، والجنت والنار والصراط والمیزان، کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ملائکہ، جنت، نار، صراط، میزان، یہ سب غیب ہیں، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ علامہ سمعانی تفسیر سمعانی کے اندر یہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ تفسیر مکی کے اندر الغیب کل ما استتر عنک، ہر وہ چیز غائب ہے جو تم سے چھپی ہوئی ہو۔ وَهُوَ فِي هَذِهِ الْآیَةِ، اور اس آیت میں البعث والحساب والجنت والنار، یہ تمام چیزیں غیب میں سے ہیں، یہ تمام چیزیں غیب میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ دلیل نمبر 11 محسن التعویل، اس کے اندر غیب کی تعریف کرتے ہیں
کہ الغیب ما لا یقع تحت الحواس ولا تقتضیہ بداہۃ العقول وانما یعلم بخبر الانبیاء علیہم السلام، کہ غیب وہ ہے کہ جو حواس خمسہ کے تحت واقع نہ ہوتا ہو اور عقل کی تیزی، عقل کی تیز رفتار اس تک نہ پہنچ پاتی ہو، مگر ہمیں جب معلوم ہوگا، کیسے معلوم ہوگا وَإِنَّمَا يَعْلَمُ بِخَبْرِ الْأَنْبِيَاءِ، مگر ہاں انبیاء علیہ السلام کی خبروں سے ہم اس کو جانتے ہیں۔ یہ دلیل نمبر 11۔ دلیل نمبر 12، علامہ ثعلبی تفسیر ثعلبی کے اندر فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب کے تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یصدقون بما غاب عنہم مما اخبرت بہ الشرائع، کہ غیب وہ ہے کہ جو تم سے پوشیدہ ہو اور جس کے بارے میں شرع نے خبر دی ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہو۔ یہ تفسیر ثعلبی کے اندر۔ دلیل نمبر 13، علامہ سمرقندی تفسیر سمرقندی کے اندر فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کرتے ہیں اے یصدقون بالغیب، کہ غیب پر تصدیق کرنا، غیب کو ماننا۔ کہتے ہیں والغیب وہو ما غاب عن العین، غیب وہ ہے کہ جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو۔ یہ علامہ سمرقندی نے تفسیر سمرقندی کے اندر۔ دلیل نمبر 14، علامہ بقائی نے غیب کی تعریف یہ کی ہے والغیب ما غاب عن الحس ولم یکن علیہ علم یہتدی بہ العقل، کہتے ہیں کہ غیب وہ ہے کہ جو حواس سے پوشیدہ ہو اور ہماری عقل کتنی بھی تیز ہو، کتنی بھی ہماری عقل تیز ترار ہو، ہماری عقل اس تک نہ پہنچ سکتی ہو، مگر ہاں ہمیں وہ حاصل ہو انبیاء علیہ السلام کی خبروں سے، اللہ کی جانب سے، تو ہمیں اسی طریقے سے وہ ہمیں معلوم ہوگا۔ دلیل نمبر 15، اور یہ بات جو علامہ بقائی نے بیان کی ہے یہ تفسیر نظم الدرر کے اندر بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ دلیل نمبر 15، علامہ ابن عاشور غیب کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں والمراد بالغیب ما لا یدرک بالحواس، غیب وہ ہے کہ غیب سے مراد کہہ رہے ہیں کہ غیب وہ ہے کہ ما لا یدرک بالحواس، کہ حواس جو ہے اس کا ادراک نہ کر سکے، تمہاری سوچ سمجھ، تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ جو غیب کے لیے جان سکیں۔ کہتے ہیں ہاں کب جان سکتی ہیں؟ مما اخبر رسولہ، مما اخبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم صریحا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیں گے، ہمیں بتائیں گے، تب ہم اسے جان لیں گے۔ اور ویسے بغیر رسول کے بتائے ہوئے ہماری عقل، ہمارے دماغ، ہمارا ادراک اور ہمارے حواس خمسہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم غیب کو جان سکیں، لیکن اللہ کے نبی اگر ہمیں بتائیں گے تو ہم اس غیب کے لیے جان لیں گے۔ اس کے علاوہ دلیل نمبر 16، علامہ واحدی غیب کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں الغیب کل ما غاب عنہم، کہ ہر وہ چیز غیب ہے جو تم ان سے پوشیدہ ہو، مگر معلوم کیسے ہوگی؟ اخبر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی فہو غیب، تو یہ غیب ہے۔ یہ اپنی کتاب وسیط الواحدی کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دلیل نمبر 17، تفسیر ابی سعود کے اندر علامہ ابو سعود غیب کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں کہ الغیب ما غاب عن الحس والعقل غیبۃ کاملۃ، کہ غیب وہ ہے جو حواس خمسہ اور عقل سے پوری طریقے سے کامل اعتبار سے غائب ہو، یعنی اسے کسی بھی طریقہ سے حاصل نہ کیا جا سکتا ہو، تو وہ غیب ہے۔ اس کے علاوہ دلیل نمبر 18 تفسیر المسیر کے اندر غیب کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَهُمُ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب کو تصدیق کرتے ہیں، الَّذِي لَا تُدْرِكُهُ حَوَاسُهُمْ، کہ جسے وہ اپنے حواس کے ذریعہ اس کا ادراک نہ کر سکتے ہوں، وَلَا عُقُولُهُمْ، اور نہ ہی اپنی عقل کی تیز ترار سے اسے معلوم کر سکتے ہوں۔ کہتے ہیں ہاں معلوم کب کر سکتے ہیں، وہ کب جان سکتے ہیں غیب کے لیے؟ الا بوحی اللہ الی رسولہ، کہتے ہیں یا تو اللہ کی وحی کی جانب، وحی کے ذریعہ، یا اللہ کے رسول کی خبر کے ذریعہ۔ مختصر فی التفسیر کے اندر دلیل نمبر 19، الذین یؤمنون بالغیب کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَهُوَ كُلُّ مَا لَا يُدْرِكُ بِالْحَوَاسِ وَغَابَ عَنَّا مِمَّا أَخْبَرَهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ أَخْبَرَ عَنْهُ رَسُولٌ کل یوم والآخر، کہتے ہیں کہ غیب وہ ہے
کہ جو ہمارے حواس سے پوشیدہ ہو، مگر یا ہمیں اللہ نے اس کی خبر دی ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتلایا ہو۔ اس کے علاوہ علامہ سعدی تفسیر سعدی کے اندر فرماتے ہیں کہ الغیب الذی لم نراہ، غیب وہ ہے کہ جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہوں، نہ جانچ پرکھ کر سکتے ہوں، مگر کب جان سکتے ہیں، کب پہچان سکتے ہیں؟ لخبر اللہ و خبر رسول ہی، اللہ یا اس کے رسول کی خبر کے ذریعہ ہم اس کو جان سکتے ہیں، اس کو ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خبر کے ذریعہ۔ اس کے علاوہ دلیل نمبر 21 علامہ ابو بکر الجزائری کیا لکھتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یصدقون تصدیقا جازما لکل وهو غیب لا یدرک بالحواس کالرب تبارک و تعالی ذاتا و صفات والملائکۃ والبعث والجنۃ والنار۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی غیب وہ ہے کہ جس کو ہمارے حواس خمسہ، ہماری عقل اس کو نہ جانچ پرکھ کر سکے، ہماری عقل کے ذریعہ وہ نہ معلوم ہو سکے، مگر ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں خبر دی ہے تو ہم اس کو جان لیں گے، جیسے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات اور ملائکہ اور بعث اور جنت اور نار، یہ سب غیب ہیں۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین کے اندر فرماتے بما غاب عنہم، غیب وہ ہے کہ جو ان سے پوشیدہ ہو، جیسے من البعث والجنت والنار۔ دلیل نمبر 23 علامہ بیضاوی نے بھی تفسیر بیضاوی کے اندر بھی آپ نے یہ نقل کیا کہ والمراد بہ الخفی الذی لا یدرکہ حس ولا تقتضیہ بدیہۃ العقل۔ انہوں نے بھی یہی تعریف کی علامہ بیضاوی نے کہ وہ مخفی چیز ہیں کہ جن کا ادراک ہماری عقل، ہمارے حواس خمسہ نہ کر سکتے ہوں، اور عقل کی تیزی سے ہمیں وہ غیب معلوم نہ ہو سکے، ہم محتاج ہوں نبی کی خبر پر۔ ہمیں نبی کی خبر جب ملے گی، جب نبی ہمیں خبر دیں گے، تب ہمیں غیب معلوم ہوگا۔ یہ علامہ بیضاوی نے تفسیر بیضاوی کے اندر نقل کیا۔ اس کے علاوہ امام نفسی نے تفسیر نفسی کے اندر بھی غیب کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ الغیب مما غاب عنہم مما انباهم به النبی، کہ غیب وہ ہے کہ جو ہم سے پوشیدہ ہو اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہو، جیسے کہ من امر البعث والنشور والحساب وغیر ذالک، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا اور حساب و کتاب، اور اس کے علاوہ جو دیگر خبریں دی ہیں اللہ کے نبی نے، قبر، حشر، پل صراط، جنت، دوزخ، یہ سب غیب ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ یہ علامہ نصفی نے فرمایا تفسیر نصفی کے اندر۔ اس کے علاوہ علامہ واحدی نے غیب کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں بما غاب عنہم من الجنت والنار والبعث، وجیز الواحدی کے اندر آپ کیا نقل کرتے ہیں کہ غیب وہ ہے کہ جو ہم سے پوشیدہ ہو، اور جیسے کہ جنت، نار اور دوزخ، یہ علامہ واحدی نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کی۔ دلیل نمبر 26 آپ پھر علامہ ابن زمنین آپ اپنی تفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں، تفسیر ابن ابی زمنین کے اندر کہ الذین یؤمنون بالغیب یعنی یصدقون، کہ الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یعنی یصدقون، کہ یعنی اس چیز کو ماننا، تصدیق کرنا، غیب پر ایمان لانا، جیسے کہ بالبعث والحساب والجنت والنار۔ انہوں نے بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ دلیل نمبر 27 علامہ شاطبی نے موسوعۃ التفسیر المعصور کے اندر، موسوعۃ التفسیر المعصور کے اندر علامہ شاطبی نے بیان کیا کہ الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں قال باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتی، اور اس کے ملائکہ پر، ورسلی، اور اس کے رسول پر، والیوم الاخر، اور یوم الآخر پر، والجنتی والنارہ ولقائہ، یؤمنون بالحیات بعد الموت وبالبعث، فہذا غیب کلہ، فہذا غیب کلہ۔ علامہ شاطبی فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہاں سے مراد غیب وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے ملائکہ کو، اس کے فرشتوں کو، یوم آخر کو، جنت کو، نار کو، اور موت کے بعد زندگی پر ایمان لانا اور دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا۔ کہتے ہیں فہذا غیب کلہ، تو یہ تمام کی تمام چیزیں غیب ہیں، یہ تمام کی تمام غیب ہیں۔
دلیل نمبر 28 امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور کے اندر فرماتے ہیں الغیب ما جاء منہ، آپ غیب کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ہے کہ جو آیا ہو من اللہ، اللہ کی جانب سے۔ بھئی اللہ کی جانب سے جو خبر آئی، اللہ کی جانب سے جو پیغام آیا وہ رسول کے پاس آیا، تو پھر رسول کے لیے غیب ہوا، رسول کے لیے اللہ نے پہلے علم غیب دیا، اس کے بعد پھر رسول نے اپنے امتیوں کے لیے وہ خبر بتا دی، وہ غیب بتا دیا۔ ناظرین اکرام، یہ میں نے آپ کے سامنے 29 کتابوں کے حوالے، 29 تفاسیر کی کتب سے میں نے یہ حوالے نوٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ ان تمام کے تمام مفسرین نے، ان تمام کے تمام ہمارے ائمہ نے غیب کی تعریف سب نے ایک ہی کی ہے کہ غیب وہ ہے کہ ما غاب عن العباد، کہ جو بندوں سے پوشیدہ ہو اور ہم اس کو نہ جان سکتے ہوں، ولا یدرکہ العقول، عقل کے ذریعہ ہم اس کو نہ جان سکتے ہوں، اپنے ذہن کے تیز ترار ہونے کے ساتھ ہم اسے نہ معلوم کر سکتے ہوں، سب نے لکھا ہے وَإِنَّمَا يَعْلَمُ بِخَبْرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ، ہاں مگر ہم جان سکتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی خبروں کے ذریعہ۔ اب میں آپ کے سامنے اور چند حوالے پیش کر رہا ہوں، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ ابن جوزی اپنی تفسیر کے اندر فرماتے، تفسیر ابن جوزی کے اندر آپ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کل مستتر غیبا، ہر چھپی ہوئی چیز غیب ہے، ہر چھپی ہوئی چیز غیب ہے۔ پھر کہتے ہیں وفی المراد بالغیب ہا ہنا ستۃ اقوال، اور یہاں پر جو غیب سے مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین نے 6 قول نقل کیے ہیں، 6 اقوال ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ احدھا، سب سے پہلے یہ ہے کہ انہ وحی، کہ یہاں غیب سے مراد وحی ہے۔ دوسرا قول ہے القرآن، کہ غیب سے مراد قرآن ہے۔ تیسرا قول ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ چوتھا قول ہے ما غاب عن العباد من امر الجنت والنار مما ذکر فی القرآن، کہتے ہیں کہ چوتھا قول یہ ہے کہ غیب وہ ہے کہ جو بندوں سے پوشیدہ ہو، جیسے کہ جنت، نار اور جو بھی قرآن میں ذکر کیا گیا۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ ہر اس چیز کو ماننا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہو، ہر وہ چیز غیب ہے۔ یہ علامہ ابن جوزی نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ امام شوکانی نے فتح القدیر کے اندر پوری غیب کی بحث نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ والغیب فی کلام العرب، اور غیب کلام عرب میں کل ما غاب عنک، وہ ہے کہ جو تم سے پوشیدہ ہو۔ قال القرطبی، جو جیسے کہ قرطبی، امام قرطبی نے نقل کیا ہے واختلف المفسرون فی تعبیر الغیب، کہ مفسرین نے غیب کی تعبیر میں اختلاف کیا ہے۔ یہاں پر بعض نے کہا کہ الغیب فی هذه الآیت، یہاں پر غیب سے مراد اس آیت میں اللہ کی ذات ہے، اور فرماتے وقال الاخرون، بعض نے کہا کہ قضاء اور قدر مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ یہاں پر قرآن مراد ہے وما فیہ من الغیوب، اور جو اس میں ہے وہ غیب سے ہی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ غیب وہ ہے کہ الغیب کل ما اخبر به الرسول، کہ جس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، مما لا تہتدی الیہ العقول، اور عقل وہاں تک نہ پہنچ سکتی ہو، یہ سب کا سب غیب ہے۔ اور پھر آگے فرماتے جیسے کہ من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیاں، وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط، عذاب قبر، حشر، نشر اور صراط، پل صراط، میزان، جنت، نار، یہ تمام کی تمام چیزیں غیب ہیں۔ یہ کون نقل کر رہا ہے؟ امام قرطبی اپنی تفسیر کے اندر نقل کر رہے ہیں، اور اس کو نقل کیا نام ہے فتح البیان کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، اور امام شوکانی نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ غیب ہے۔